السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے نبوت اور رسالت کے بارے میں پڑھا اور یہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی اور رسول رہے ہیں اور وہ قیامت تک ان کی نبوت قابل تعمیل رہے گی، جس کی ہمیں تعمیل کرنی ہے اور ان کی بتائے ہوئے ہدایات پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ تو جب ان کی نبوت قیامت تک قابل تقلید رہے گی تو پھر یہ ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے کوئی ایسی کتاب ہمیں بھیجتے جس میں زندگی کے تمام معاملات میں، بلکہ اس کائنات کے تمام معاملات میں کچھ نہ کچھ بات کی گئی ہوتی، کوئی رہنمائی ہمیں دی گئی ہوتی، اور بالکل یہی ہوا ہے۔ قرآن حکیم جو ہے، چونکہ آخری رسول کی آخری کتاب ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی جامع اور کمپریہنسو بنایا ہے۔ یعنی آپ قرآن کو اگر سمجھ کے پڑھیں شروع سے لے کے آخر تک تو معلوم ہوگا کہ یعنی اس کائنات سے آغاز سے لے کر اس کائنات کے ختم ہونے تک کی تمام باتیں اس میں آ گئی ہیں۔ پھر انسان کی زندگی کے آغاز سے لے کر انسان کی زندگی کے اختتام تک کی تمام ضروری باتیں، ہدایات اس میں آ گئی ہیں، اور پھر یہ بھی آ گیا ہے کہ مرنے کے بعد پھر انسان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اور وہ کس دور سے گزرے گا۔ یعنی تمام باتیں اس زندگی سے متعلق، اس کائنات سے متعلق، اس کے تمام حقائق کھول کھول کے بیان کر دی گئے ہیں جو ہماری ہدایت کے لیے ضروری ہیں۔ تو اب ہمیں بس ہمارا کام یہ ہے کہ اب ان ہدایات کو اور ان باتوں کو سمجھیں، اس قرآن کو بار بار پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور ان سے یہ ہدایت اخذ کریں اور ان کو اپنا رہنما بنا کر ہم زندگی میں چلیں۔ تو اسی سلسلے میں پھر میں نے لکھا ہے اگلا چیپٹر کہ اللہ تعالیٰ کا آخری ہدایت نامہ القرآن۔ یہ وہ شاہکار ہے جو اللہ کی طرف سے زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے۔ انسان کی پیدائش سے موت تک، اس کائنات کی ابتدا سے لے کر اس کے خاتمے تک غرض ہر موضوع پر رہنمائی موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر مسئلے کے حل کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوں، زندگی کے بنیادی معاملات میں اس سے گائیڈنس حاصل کریں۔ یہاں ہمیں بنیادی اصول مل جاتے ہیں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ قرآن ہر بات پہ بڑی تفصیلی بحث کرے اور ان کے اصول بتائے، بنیادی اصول بتا دیے جاتے ہیں۔ ان کو سمجھ لیں اور مضبوطی سے تھام لیں اور انہی اصولوں کی روشنی میں اپنا مسائل حل کریں۔ یعنی گائیڈ لائن دی گئی ہے ہمیں، اب اس کے آگے اس کے ڈیٹیل ہم خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ ان اصولوں کو بنیاد بنا کر دیگر تفصیلات ہم طے کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ نے ہمیں دو راستے دکھائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس میں حسنہ سے رہنمائی لیں، جس کے لیے احادیث کے ذخیرے موجود ہیں کہ کوئی بات وہاں نہ ملے تو پھر عقل سلیم استعمال کریں، جس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ جب ہم قرآن کے دیے ہوئے بنیادی اصولوں کی وہ بنیاد بنا کر مسئلے کا حل تلاش کریں گے تو انشاءاللہ غلط فیصلے نہیں کریں گے۔ قرآن کے بارے میں خالق فرماتا ہے کہ یہ کھلی ہوئی کتاب ہے، یعنی القرآن المبین۔ عربی میں اس لیے نازل ہوئی کہ جہاں نازل ہوئی اور جس پر نازل ہوئی وہ عربی ہی تھے، لیکن جو پیغام اس میں ہیں وہ ساری دنیا کے لیے ہیں۔ البتہ کچھ باتیں ایسی ہیں اس میں جو اس وقت کے مخاطبین کے لیے ہیں، اس وقت کے مسائل کے لیے ہیں، لیکن مجموعی طور پر مخاطب پورے انسان ہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ خالق کی طرف سے پوری رہنمائی کے باوجود ہم اپنی منمانی کریں، ان کاموں کو نہ کریں جو کہے گئے ہیں اور ان کاموں سے نہ رکیں جو منع کیے گئے ہیں، تو ایسے شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اور نتیجے میں جو کچھ نقصان ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ انہی چیزوں کا فیصلہ کرنے کے لیے خالق نے ایک احتساب کا نظام بھی ترتیب دیا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی جسے کہتے ہیں، احتساب کا نظام، وہ بھی اللہ نے ترتیب دیا ہے، ایسا نہیں چھوڑ دیا ایسے ہی۔ اور اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے جسے ہم قیامت کہتے ہیں۔
قرآن میں اسے یوم الدین کہا گیا ہے۔ پھر اگلا چیپٹر ہے قیامت کا تصور اور اس کی ضرورت۔ کسی بھی دین کے بنیادی تصورات یا فلسفی میں ایک تصور قیامت کا بھی ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، اس میں زندہ رہنے والے جاندار بھی ختم ہو جائیں گے، پھر ان کو ایک نئی زندگی ملے گی، اور اس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ ہم نے زندگی یہ کیسے گزاری۔ اگر ہمارے اعمال اچھے رہے اور ہم نے خالق کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کیا تو نئی زندگی جو ہمیشہ کے لیے ہوگی بہترین گزرے گی، آرام ہی آرام ہوگا۔ اگر ہم نے خالق کی مرضی کے خلاف کام کیے تو اس کی سزا ملے گی، اور وہ سزا اس عمل کے درجے کے مطابق ہوگی، یعنی چھوٹا گناہ تھوڑی سزا، بڑا گناہ بڑی سزا۔ یہ تصور بھی بہت ہی لاجیکل ہے۔ ذرا سوچیں کہ ایک انسان ہے، وہ زندگی میں بہت نیک کام کرتا ہے، خالق کی عبادت بھی کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتا، بلکہ انسانیت کی خدمت کرتا ہے جتنا اس کے بس میں ہے، اور بغیر کسی صلے کی امید کیے ایسے ہی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کیا اس کو اس کے نیک اعمال کا صلہ نہیں ملنا چاہیے؟ کوئی تو ایسا وقت ہو جب اس کے شاندار اعمال اور نیکیوں کا اس کو انعام ملے۔ لاجیکل بات ہے، ایک آدمی نے ساری زندگی کھپا دی اپنے نیک کاموں میں، انسانیت کی خدمت میں، تو اس کو ویسا ہی شاندار صلہ ملنا چاہیے۔ جس نے تھوڑے کام نیک کیے اس کو کچھ تو صلہ ملنا چاہیے، تھوڑا ہی صحیح ملنا تو چاہیے۔ پھر ایک دوسری مثال ہم لیتے ہیں ایک آدمی کی جو بہت برا ہے، اس نے خالق کے کسی حکم کی تعمیل نہیں کی، دنیا میں ہر برا کام کیا، انسانیت کو نفع پہنچانا تو دور کی بات ہے، اس نے انسانوں کو تکلیف دی اور اذیت دی، نقصان پہنچایا، کسی کو لوٹا، کسی کو قتل کیا، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ اور کچھ تو ایسے بھی ہیں جو درجنوں بلکہ سینکڑوں لوگوں کے قتل کا باعث بنتے ہیں۔ تو کیا کوئی ایسا وقت نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو برے اعمال کی بھرپور سزا ملے، گن گن کے ان سے حساب لیا جائے اور چن چن کے ان کو سزا دی جائے؟ یہ بھی لاجیکل بات ہے کہ جب برے کام آدمی کرے تو اس کی کوئی، دنیا میں تو عام طور سے دیکھتے ہیں کہ بچ کے نکل جاتے ہیں، یا تو موت آ جاتی ہے یا اپنی چالاکیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، عدالت سے اپنے آپ کو بری کرا لیتے ہیں۔ لیکن کوئی تو وقت ایسا ہو جب کہ ان کے گناہوں کی، ان کے بدماشیوں کی ان کو سزا ملے، اور وہی وقت قیامت کا وقت ہے۔ دراصل خالق نے دنیا میں انبیاء کو بھیجا، رسول کو کتاب دے کر بھیجا، اس کا سب سے اہم مقصد یہی ہے کہ انسان کو اسی دن یعنی قیامت سے آگاہ کیا جائے اور وارننگ دی جائے کہ جلد وہ وقت آنے والا ہے جب اس دنیا کا اختتام ہو جائے گا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ دنیا کے اس انجام سے خبردار کرنے کے لیے انبیاء نے اپنی زندگیاں لگا دیں۔ انبیاء کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد ہر علاقے میں، ہر مذہب میں مصلحین یعنی ریفارمرز آتے رہے اور اپنے طریقے سے انسانوں کی اصلاح کرنے کی کوششیں کرتے رہے اور خبردار کرتے رہے۔ ہر مذہب میں ایسے ریفارمرز آئے ہیں جنہوں نے انسانیت کی اصلاح کی کوشش کی ہے۔ انسان گو کہ بہت ذہین مخلوق ہے اور اس میں بہت سی صلاحیتیں موجود ہیں۔ دنیا میں بہت کچھ دریافت کر چکا ہے، ایجاد کر چکا ہے، زمین کے اندر پاتال سے لے کر آسمانوں اور سیاروں تک پہنچ چکا ہے، لیکن افسوس یہ بنیادی اور سادی سی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کا انجام کیا ہے، یعنی انسان کا آخر انجام کیا، اینڈ کیا ہے، اس کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ یعنی یہ ان دو مسائل پر، باتوں پر غور نہیں کرتا انسان۔ دنیا میں ترقی کیے جا رہا ہے، ٹیکنالوجی میں انتہائی ایڈوانس ہو گیا ہے، لیکن یہ سوچنے اور سمجھنے کے اس کے پاس فرصت نہیں ہے کہ بھائی خود اس کے وجود کا مقصد کیا ہے اور اس کا اینڈ کیا ہوگا۔ کیا اسی طرح بے غم سا اینڈ ہوگا، کھائے پیے جیے عیش کیے مر گئے؟ اس پہ غور کرنا چاہیے، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے۔ اور یہی ہر مذہب سکھاتا ہے کہ آخرت بھی ایک ہے، قیامت آنے والی ہے، حساب کا کتاب ہونے والا ہے، اور خاص طور سے ہمارا دین اسلام تو اس پر بہت ہی زور دیتا ہے
اور پورا قرآن اس کی وارننگ سے بھرا پڑا ہے، قیامت اور اس پہ کے بعد آنے والی زندگی سے بھرا پڑا ہے، اس کے حالات سے۔ بہت کم لوگ اس بات کو سمجھ پاتے ہیں، اور اسے بہت کم لوگ ان باتوں پر عمل کر پاتے ہیں، یعنی کچھ سمجھ بھی لیتے ہیں تو عمل کے بارے میں زیرو ہوتے ہیں، انجان ہوتے ہیں، کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہاں ہوگا بھائی کہ چلو ٹھیک ہے مانتے ہیں ہوگا، لیکن کبھی اس کے لیے جد و جہد نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے کہ چلو کچھ اعمال نیک بھی کر لیں، کوئی انسانیت کی خدمت کر لیں، کچھ اس مالک کو یاد کر لیں جس نے ہمیں بنایا ہے۔ اس انداز میں نہیں سوچتے لوگ۔ تو یہ بات ہم جانتے ہیں کہ ہر جاندار کو ایک دن مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے حیوان ہو۔ لیکن انسان کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ ہر مذہب یہ کہتا ہے کہ اسلام انسان کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، جانور جواب دہ نہیں ہے، کیونکہ ان میں قوت فیصلہ نہیں دی گئی، قوت سوچ نہیں دی گئی، قوت عمل نہیں دی گئی، تو وہ صرف کھاتے ہیں پیتے ہیں مر جاتے ہیں۔ لیکن انسان چونکہ پورے ہوش حواس کے ساتھ اور پورے عمل کی قوت کے ساتھ، ارادے کی قوت کے ساتھ، فیصلے کی قوت کے ساتھ بھیجا گیا ہے، اس میں موجود ہیں صلاحیتیں، تو اس کو اپنا حساب دینا پڑے گا۔ اور اسی لیے کہا گیا ہے، قرآن میں ایک جملہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں ہر جاندار ایک نہ ایک دن مر جاتا ہے، ہر جاندار کی ایک عمر طے ہے، کچھ کی زیادہ اور کچھ کی کم، لیکن موت برحق ہے۔ انسان لاکھ ترقی کر دے لیکن موت پر قابو نہیں پا سکا۔ بہت ترقی کی انسان نے، بہت ترقی کی، لیکن موت کو قابو نہیں کر سکا۔ مرتا تو ہر ایک انسان ہے، کیونکہ یہ خالق حقیقی کا فیصلہ ہے، کیونکہ دس از ڈیسائیڈڈ بائی دا گاڈ۔ اس لیے جب مرنا طے ہے تو پھر کیوں نہ کچھ اچھے کام کر لیے جائیں، تاکہ ہمیں بھی خوشی ملے اور ہمارے بعد ہمارا نام بھی اچھی طرح لیا جائے، اور سب سے بڑھ کر خدا کے طے کردہ پروگرام کے مطابق ہماری دوسری زندگی بھی آرام سے گزرے، یعنی جنت میں، جس کے بارے میں قرآن کریم آیات میں خوشخبری سناتا ہے کہ کبھی قرآن پڑھ کر دیکھیں کیسے خوبصورت مناظر جنت کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے برخلاف دوزخ کے ایسے مناظر پیش کیے گئے ہیں جن کا تصور سے روح کانپ جاتی ہے۔ ایسی ایسی سزائیں کہ خدا کی پناہ۔ اور پھر یہ نہیں کہ کچھ دن یہ سزا بھگت کر نجات مل جائے گی، بلکہ نہیں، یہ سزائیں بہت سے مجرموں کے لیے ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ صرف ایک مثال میں یہاں پیش کرتا ہوں کہ کچھ مجرم ہوں گے جو آگ میں ڈالے جائیں گے، ان کی کھال جل جائے گی، پھر نئی کھال پیدا ہوگی، پھر وہ بھی جل جائے گی، پھر نئی کھال پیدا ہوگی، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، انہیں سزا مستقل ہوگی۔ خدا کی پناہ، اللہ ہم سب کو ہر عذاب سے محفوظ رکھے اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔